السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وقال بشروا ولا تنفروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اولا ادعو اللہ تعالی ان یشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو آدمی اسلام کے سوا، اسلام کے علاوہ کسی دین کو چنے گا، تلاش کرے گا، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین کسے کہتے ہیں یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین صرف ایک نظریہ نہیں، ایک خیال اور سوچ کا نام نہیں۔ دین ایک چھوٹے سے ضابطے کا نام نہیں، بلکہ دین ہے ایک ایسے طریقے اور راستے کا نام جس میں تمام تر انسانی ضروریات کا احاطہ کیا گیا ہو، جس میں اس کی سماجی، معاشرتی، اخلاقی، نظریاتی ہر چیز کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا گیا ہو کہ وہ اس پر چل کر اپنی اصلاح کر سکے، سماج میں اچھا سا رہ سکے، اچھی زندگی گزار سکے، اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آئے، اس دنیا میں بھی وہ چین و سکون سے رہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس میں بھی ہمیشہ کے لیے اسے راحت ہی راحت میسر ہو۔ اسی کو دین کہتے ہیں۔ لوگوں نے آج کل دین کا نام صرف ایک نظریہ سمجھ لیا ہے، اس خیالات کا نام دین کو لوگوں نے مقرر کر دیا ہے۔ دین اسے نہیں کہا جاتا۔ دین ضابطۂ حیات ہے، انسان کی تمام ضروریات کو اس میں احاطہ کر دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان یا کوئی نظریہ ساز، کوئی نظریہ پیش کرنے والا ایسی ضروریات کو احاطہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو انسان دیکھتا ہے وہ اپنے آس پاس کو دیکھتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھ کر اگر وہ رائٹر ہے تو تحریر لکھ دیتا ہے، اگر وہ خطیب ہے تو اس بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، اگر وہ شاعر ہے تو ایک نظم لکھ دیتا ہے، افسانہ نگار ہے تو ایک کہانی لکھ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو در حقیقت صرف کوئی نظریہ پیش کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ انسان کی تمام ضروریات کا احاطہ کر کے اس کی دنیاوی، اخروی اور دنیا کی جتنی اس کی ضروریات ہیں، ان پوری ضروریات میں اسے صحیح ہدایت پہنچانے کا نام دین ہے۔ اور یہ صرف وہی پہنچا سکتا ہے جو انسان کا خالق اور باری ہے، یعنی اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان کی پوری ضروریات اور اس کی پوری حاجتوں سے واقف نہیں ہے، اور انسانوں کے
ذہن میں اٹھنے والے خیالات اور احساسات کو سوائے انسانوں کے خالق کے جاننے کے کوئی اور جان نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں انسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اسی کے ساتھ ساتھ اپنا خلیفہ اور اپنا پیغمبر بنا کر بھی دنیا میں مبعوث فرمایا، تاکہ جتنے انسان دنیا میں رہیں گے ان تمام انسانوں کو صحیح بات کی تعلیم دیں، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھائیں، ایسے کام کرنے کی انہیں ترغیب دیں جن سے وہ لوگ آپس میں بھی خوش رہیں اور اپنے رب کو بھی راضی اور خوش رکھیں۔ آدم علیہ السلام نے جو پیغام دیا وہ بھی دین اسلام ہی ہے۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، ان تمام انبیاء نے جو جو پیغام دیا ہے، ان تمام پیغامات کا نام بھی دین اسلام ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک اصل دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور نظریہ، کوئی اور طریقہ حیات ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شریعت میں احکامات الگ الگ مقرر فرمائے ہیں۔ یہ اس طرح، اس کی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ جیسے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ چھوٹا رہتا ہے تو اس کی غذائی ضروریات الگ ہیں، بالکل کمسن رہتا ہے، رضیع ہے یعنی دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کی غذا دودھ ہی ہے۔ جب تھوڑا سا اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ کچھ کھا پی سکے تو پھر اسے نرم نرم غذائیں دی جاتی۔ اسی طرح پر اس کی جسم کی نشو و نما بڑھتی رہتی ہے تو اسے ابتدا میں چھوٹے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پھر جب وہ تھوڑا سا بڑھتا ہے اور جو ہے بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے کپڑوں کا سائز بھی بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس لائق اور اس قابل بن جاتا ہے کہ اس کی بڑھوتری ایک حد تک پہنچ کر پھر رک جاتی، یعنی وہ کامل مکمل ایک صحت مند، ایک اچھا بھلا چنگا انسان بن کر ایک اچھا سا آدمی، یا اسی طرح خاتون بھی ایک اپنی عمر کی تندرست خاتون بن جاتی ہے، تو پھر اس کے کپڑوں کی جو ضروریات ہیں، اس کے کھانے پینے کی ضروریات ہیں، وہ مکمل ہو جاتی ہیں، تکمیل پا جاتی ہیں۔ پھر وہاں سے ایک ہی سائز کے، یا سمجھ لیجئے ایک جیسے کپڑے اس کو برابر آ جاتے ہیں، فری سائز جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ برابر پہننے لگتا ہے۔ اسی طرح پر غذا کا جہاں تک معاملہ ہے، بچپن میں جب چھوٹا چھوٹا یا تھوڑی تھوڑی یا نرم غذائیں کھایا کرتا تھا، اب جب بڑا ہو جاتا ہے ایک حساب سے تو پھر وہ اپنے اعتبار سے ایک اچھی سی نارمل غذا جو عام انسان کھاتے ہیں ویسا ہی کھانے لگتا ہے۔ اس مثال کو آپ سمجھنے، ذہن میں رکھ کر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دین اسلام کے سلسلے کو اس طرح پر مقرر فرمایا کہ آدم علیہ السلام تشریف لائے تو دین اسلام کی داغ بیل پڑی۔ پھر جیسے جیسے انسانوں کا قافلہ بڑھتا رہا، انسان دنیا کے اندر منتشر ہوتے رہے، پھیلتے رہے، جیسے جیسی انسانی ضروریات آتی رہی، ایسے ایسے انبیاء دنیا کے اندر مبعوث ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا رہا، یہاں تک کہ اس کی تکمیل کی گئی ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرمایا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اکمال دین ہے، اتمام نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے۔ احکامات کے اندر جو تبدیلی آتی رہی مختلف انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں، اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔
شریعتوں کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی رہیں، جو طریقے بتائے گئے، ان طریقوں کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے بتا دیا گیا ہے وہ مکمل ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی بالکل نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے مکمل فرما دیا ہے، طے فرما دیا ہے، واضح فرما دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کے نزول کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بے حد خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مکمل قانون ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اب اس میں کسی طرح کی کمی بیشی، تبدیلی یا کوئی حذف و اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ مکمل قانون ہے جس کے اندر سماجی اور اسی طرح پر معاشرتی جتنی انسانی ضروریات ہیں، جو سیاسی ضروریات ہیں، نجی ضروریات ہیں، قومی ضروریات ہیں، بین الاقوامی ضروریات ہیں، تمام ضروریات کا احاطہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک مجموعی قانون قرآن مجید کی شکل میں اور تشریح کے طور پر احادیث کی شکل میں ہم کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی چینجز نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ مختلف ملکوں میں الگ الگ قوانین انسانوں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، اور یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ قانون وقتی طور پر بنایا گیا ہے، جیسے ضرورت پڑے گی اس قانون کو ہم بدل دیں گے۔ کیا اس طرح پر اسلامی قانون کے اندر، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلی کی کوئی گنجائش ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمت کی تکمیل کر دی ہے، اتمام نعمت کر دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم اس میں سے کچھ چھوڑنا چاہیں تو گویا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اندر کمی کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو نعوذ باللہ کہیں ہم اپنے ذہن سے یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مکمل نہیں کی، ہم اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں گے۔ اسی وجہ سے شریعت کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے خیالات مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے اس طرح کی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح پر ملکی قوانین میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی قانون میں بھی تبدیلی کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اور نعوذ باللہ یہاں تک اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ 1500 سال پہلے بنایا گیا قانون کیا اب موجودہ دور میں بھی اسی طرح امپلیمنٹ ہوگا؟ کیا اس کو اسی طرح نافذ کیا جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ان کا خیال کرنا اس لیے سراسر غلط ہے کہ اگر یہ انسان کا بنایا گیا قانون ہوتا تو یقیناً دوسرے انسانوں کو گنجائش ہوتی کہ وہ اس کو بدل دیں، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون نافذ کر دیں، لیکن یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح پر کسی آتھر کو اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کے اندر کچھ تبدیلی کرے، مجھے اور آپ کو دوسروں کو تو بدلنے کی کوئی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ شریعت مطہرہ اللہ کی بتائی ہوئی، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قانون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس کو مکمل فرما دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب اس قانون کے اندر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہ فوراً یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ قانون ہمارے لیے رحمت ہے، کیا یہ قانون ہمارے لیے ہمیشہ مفید ہے، یا کہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ اس قانون کی وجہ سے، اس بتائی گئی شریعت کی وجہ سے، اس دین اسلام کی وجہ سے کہیں ہمارے لیے کوئی مشکلات تو پیدا نہیں ہوں گی؟ تو واضح ہونا چاہیے، ساری دنیا کے انسانوں کو ہم کھول کر یہ بات واضح کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں
کہ دین اسلام یا شرعی قانون سراپا رحمت ہے، اس طرح پر رحمت ہے کہ اگر آپ شریعت اسلامیہ کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کردہ طریقے کے مطابق اگر دنیا کے اندر چل کر دیکھیں گے تو خود بھی چین و سکون سے رہیں گے، اور ساری دنیا کی جتنے انسان ہیں وہ تمام بھی چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔ نہ صرف یہ کہ یہاں نہیں، بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ اس زندگی میں بھی چین و سکون کی زندگی نصیب ہوگی، اور اس زندگی کے بعد آنے والی جو زندگی ہے یعنی اخروی زندگی، اس میں بھی ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کا چین و سکون نصیب ہوگا۔ قرآن مجید کا یہی دعویٰ ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جب تک انسانوں نے قرآن مجید کے راستے پر شرعی قانون کے مطابق اپنے ہر معاملات پر عمل کیے تو ان کو چین و سکون ہی نصیب ہوا۔ اصل میں اسلامی جو قانون ہے وہ انسانی تمام ضروریات کا احاطہ کرتا ہے، چاہے انسان اپنے گھریلو زندگی گزارتا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات اس کو نظر آتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر وہ رشتہ داروں سے ملتا ہو تب بھی اس کے لیے رہنمائی ملتی ہے، معاملات کرتا ہو تب بھی اس کے لیے رہنمائی ملتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی سے اس کے کسی معاملے میں جھگڑے یا تنازعات ہو تب بھی شریعت اسلامیہ میں اسے رہنمائی ملتی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی جز یا کوئی بھی حصہ اس سے خالی یا نکلا ہوا نہیں ہے۔ ہر سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ہدایات دیتی۔ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلامی قانون کا مطابق مقصد صرف یہ ہے کہ قانون ہو جائے جو عدالت میں نافذ ہوگا، اور وہ تو صرف وہی ممکن ہے جہاں پر اسلامی ملک ہو اور اسلامی قانون نافذ ہو۔ لیکن میرے دوستو، صرف اس حد تک ہی اسلامی قانون نہیں ہے، دین اسلام صرف عدالت ہی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یقیناً عدالتی نظام بھی دین اسلام کے مطابق ہو، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو وہ چین و سکون والا ہی ہوگا، اس کے اندر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مطابق جو فیصلے فرمائے ہیں تو اس زمانے میں جو غیر مسلم افراد تھے، جو غیر مسلم قومیں یا قبائل تھے، انہیں اتنے پسند آتے تھے کہ وہ لوگ اسی کے مطابق آ کر اپنے معاملات کو حل کروانا چاہتے تھے۔ اور اتنا واضح اور اچھا قانون ہے اسلامی شریعت کا یا دین اسلام کا، یہ مسلم ملکوں کے عدالتوں کا اسلامی اعتبار سے اگر قانون نافذ کیا جائے تو اتنا عمدہ اور اتنا اچھا ہے کہ مسلمان ہی نہیں، اس ملک میں رہنے والے تمام غیر مسلمین کے حقوق کی پوری رعایت رکھی گئی۔ جس طرح مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اس کو صحیح انداز میں تقسیم کر کے دیگر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ مملکت کی ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کرے، اسی طرح غیر مسلمین کی حفاظت کے لیے بھی مملکت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف ان سے جزیہ لے کر نہ چھوڑے بلکہ ان کی پوری حفاظت کرے۔ اگر وہ اس قابل لائق نہ ہو کہ جزیہ ادا کر سکے تو پھر ان سے جزیہ یعنی ٹیکس لینے کی بھی اجازت نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح غیر مسلمین کے پورے حقوق کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو غیر مسلم مسلمان ملک میں رہنے والے ہیں وہ اگر اپنے فیصلے، اپنے تنازعات، اپنے معاملات ان کے رسوم و رواج کے مطابق کرنا چاہے تو ان کو بھی پوری کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ ہے اسلامی جو ملک میں رہنے والا قانون ہے، عدلیہ کا جو نظام ہے، اس کے اندر ان تمام چیزوں کا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام کے سنہرے ادوار کے اندر، سنہرے دوروں میں مختلف غیر مسلم ممالک اور قبائل مسلمان حکمرانوں کے پاس آتے تھے اور آ کر اپنے غیر مسلم جو حکمران ہوا کرتے تھے ان کی شکایتیں کرتے تھے
اور اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ ان کے ظلم و ستم سے آپ ہمیں نجات دیں، ہمیں بچائیں۔ چنانچہ اندلس کی فتح کے جو واقعات اور اس کی جو تاریخ ملتی ہے اس کے اندر یہی ملتا ہے کہ وہاں کی رہنے والی عوام اپنے غیر مسلم حکمرانوں کے ظلم و ستم میں اور ان کے بیجا لگائے ہوئے ٹیکسز میں اتنی مجبور، اتنی پریشان حال تھی کہ مسلمان عامل اور گورنر کے پاس پہنچ کر انہوں نے درخواست پیش کی کہ آپ آئیے اور ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائیے۔ یہ ہے اسلام کا بہترین عمدہ اور بہترین قانون عدلیہ یا جو ہے ملکی قانون۔ جس طرح پر اسلام یا شریعت اسلامیہ ملک کو چلانے کے لیے قانون بناتی ہے، اسی طرح اس کے اندر جو ہر آدمی کا اپنا گھر چلانے کے لیے بھی قانون موجود ہے۔ عام طور پہ قوانین کی جہاں بات آتی ہے تو صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ قانون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کتاب ہے جس میں لکھا گیا ہے، اور جب بھی جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی یا آپسی تنازعات ہوں گے، وہ لوگ عدالت میں پہنچیں گے تو اس قانون کی کتاب کے ذریعے جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، حکم ہیں، ججز ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے اور لوگوں کے جھگڑے اس طرح پر جو ہے قانون کے نفاذ کے ذریعے ختم کر دیے جائیں گے۔ اسلام جو ہے اس سے زیادہ اہمیت انسان کو اس بات کی دیتا ہے کہ آپ اپنی ذات پر قانون پہلے نافذ کیجئے، اور ترغیب دی جاتی ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کریں، کسی کا حق ضائع نہ کریں، اگر اپنا کوئی حق ضائع ہوتا ہو تو اس کو معاف کر دیں، خصوصاً جن سے ہمارے جو سب سے زیادہ تعلقات ہیں، والدین ہیں، ان کا حق ادا کریں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا حق ادا کرے، بہن بھائیوں کا حق ادا کریں، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، ہر ایک کا حق ادا کریں۔ سب سے زیادہ اس بات پر ترغیب دی گئی ہے۔ ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ اگر کسی معاملے میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی تو ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تنازعات کو سلجھا لو، نا اتفاقیاں دور کرو، ایک دوسرے کے دل میں حسد مت پیدا کرو، ایک دوسرے سے نفرت اور بغض مت رکھو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، حسد مت کرو، بغض مت رکھو، اور جو ایک دوسرے کو پیٹ مت دکھاؤ، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس طرح پر بار بار نصیحت کر کے، ترغیب دے کر آدمی کو یہ بتایا گیا کہ تم اللہ کا قانون اپنے اوپر نافذ کر لو۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کروں گا تو ظاہر سی بات ہے میں ہر ایک حق ادا کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اسی طرح پر میرا بھائی، میرا پڑوسی، میرے رشتہ دار ہر ایک یہی سوچیں گے تو پھر عدالت کی زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جب تک مسلمانوں نے اللہ کے اس قانون کو اپنے اوپر نافذ کیا، اپنے اوپر نافذ کرنے کی انہوں نے فکریں اور سعی اور کوششیں کی، پھر اس کے باوجود بھی اگر چھوٹے موٹے تنازعات ہوتے تو محلے کے جو قاضی ہوا کرتے تھے، آج کل انہیں جج کہتے ہیں، حکم یا فیصلہ کرنے والے، اس زمانے میں شرعی طریقے پر فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہا جاتا تھا۔ اس چھوٹے سے قاضی کے پاس جو ممکن ہے کہ اس مسجد کا امام ہی ہو، ممکن ہے کہ اس محلے کا ایک جو ہے چھوٹا سا قائد ہو، ذمہ دار ہو، اس کے پاس جاتے تھے اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین انداز میں حل کیا کرتے تھے۔ اور ان کی بھی ذمہ داری یہی ہے، ان کو بھی یہی ہدایت دی جاتی تھی کہ آپ سب سے پہلے ان کو اللہ سے ڈرائیں، اللہ کے تقوی کا جو ہے خیال اور پاس و لحاظ رکھنے کی ترغیب دیں، پھر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا پیغام دیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تنازع ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر مرتبہ تو یہ ہوتا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ تنازع لے کر کسی کے پاس پہنچتے تھے اور جب وہ ترغیب دیتے تھے تو ان کی ترغیب میں اتنے خوش ہو جاتے تھے کہ جو حق طلب کرنے والا تھا وہ اپنا حق فوراً معاف کر دیتا تھا، جس نے حق ضائع کیا تھا وہ آگے بڑھ کر حق ادا کرنے کی پیشکش کرتا تھا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ قانون کو زبردستی تھوپنے کے بجائے قانون نافذ کرنے سے پہلے ہر آدمی کو یہ ترغیب دی جائے کہ تم اپنی ذات پر اللہ کا قانون نافذ کر لو۔ جب سب کا یہی ارادہ ہوگا تو پھر زیادہ ضرورت جو ہے نہ عدالت کی پڑے گی، نہ ججز کی پڑے گی، نہ اسی طرح ان کی وکلا کی ضرورت پڑے گی۔ آپ اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر سوچئے
کہ آج کل جو انسانوں کے بنائے ہوئے دنیا بھر کے قوانین ہیں، ان قوانین کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ قوانین، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی انسان کے یا چند انسانوں کے مل کر بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ ان قوانین کے اندر بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو پسند آتا ہے یا کسی کو پسند نہیں آتا۔ اسی وجہ سے بار بار مطالبات کیے جاتے ہیں کہ یہ قانون اب فرسودہ ہو چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کو بدل دیا جائے، دوسرا قانون نافذ کیا جائے۔ چنانچہ انسانوں نے، دنیا بھر کے انسانوں نے مختلف قوانین نافذ کر کے دیکھ لیے ہیں، اور ان کا نتیجہ کتنا برا ہوا آپ نے سب نے دیکھا۔ اشتراکی قانون نافذ کر دیا گیا اور چند سالوں ہی کے اندر اس کی نہیاں ڈوب گئی اور وہ قانون بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اسی طرح پھر سیکولر یا لبرل اور مختلف قسم کے الگ الگ قوانین دنیا بھر میں نافذ کیے جا رہے ہیں اور تبدیل بھی کیے جا رہے ہیں، تب بھی انسانوں کی آپس کی شکایتیں ویسی ہی برقرار ہیں، چین و سکون کسی کو نہیں مل رہا ہے۔ میں ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو آ جاؤ اللہ کے قانون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جس نے ہم سب کو بنایا، تمہیں بنایا، اسی نے ایک قانون دیا ہے، اس قانون کا پاس و لحاظ رکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنے اوپر اس کو نافذ کر لو۔ سب سے پہلے اسلام کی آغوش میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی مان کر چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کر لو، اور یہ تصور کر لو، یہ عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اللہ کے حکم کی اطاعت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھو اپنے اوپر قانون کو نافذ کر لو، پھر تمہیں نہ عدالت کی ضرورت پڑے گی، نہ جو مختلف قوانین کے بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ جب کبھی کوئی معاملہ ہوگا تو قرآن مجید سے، احادیث نبویہ سے تم اپنے آپسی معاملات آسانی سے صلح و صفائی کے ساتھ حل کر لو گے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو یہی پیغام دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جس غیر مسلم ملک میں رہنے والے مسلمان ہیں، ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات قطعا نہیں چاہتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت کا اور آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکلات کا ارادہ نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے سہولت والا ہے، آسانی والا ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہماری غیر مسلم عدالتوں تک پہنچنے ہی نہ پائے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی کب؟ جب کہ ہم اپنی ذات پر اللہ کے قانون کو نافذ کر دیں۔ اپنی ذات کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک کا حق ادا کریں، جن سے اپنے زیادہ تعلقات ہیں، زیادہ جو ہمارے قریب رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، محلے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم ہر ایک کا حق ادا کریں گے تو پھر کیا ضرورت پڑے گی عدالتوں کی؟ کیا ضرورت پڑے گی جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی؟ کیا ضرورت پڑے گی پولیس کی اور وکلا کی کہ ہم ان کے پیچھے جائیں؟ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل یہاں کی جو غیر مسلم عدالتیں ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سارے معاملات لے کر پہنچنے والے زیادہ تر افراد کی تعداد مسلمان ہیں۔ مجھے ہمارے بہنوں سے، ہماری پیاری بہنوں سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اگر کبھی محسوس کرتی ہیں کہ ان کا حق ضائع ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس معاملے کو جو ہے آپس میں حل کر لے۔ ہمارے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی بہنوں کا، اپنی بیویوں کا اور اپنی جو ہے خواتین کا، جو بھی ان کی جو ہے قریب ترین خاتون ہیں، بحیثیت خاتون ہونے کے، ان پر کسی قسم کا قطعاً ظلم نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ جو ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے، اس میں جس طرح پر مرد کو حقوق دیے گئے ہیں، عورتوں کو بھی دیے گئے ہیں۔ وراثت کے اندر بھی جو ہے عورت کو حق دیا گیا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں یہاں کے ماحول کا اثر اتنا زیادہ سرایت کر گیا ہے کہ ہمارے غیر مسلم برادران سے جو ہم نے بہت ساری خرابیاں قبول کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہی نہیں۔ بہت کم ایسے مسلمان گھرانے نظر آتے ہیں جو اپنی بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے لیے بھی، مرحوم کے بیٹے کے لیے جس طرح حق مقرر فرمایا ہے، بیٹی کے لیے بھی حق مقرر فرمایا ہے۔ اب بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کو اس کا حق ضرور ادا کرے۔ اب وہ ٹال مٹولی کرتا ہے یا ادا نہیں کرتا، یا اس کی نیت بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے،
تو یہ بہن بیچاری یہ سمجھ بیٹھتی ہے کہ ہمارا بھائی دینا نہیں چاہتا، مجھے قانون کا سہارا لے کر جو ہے اس کو حل کرنا پڑے گا، یہ کہہ کر جو وکیل کے ذریعے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، پھر جو ہے وہ معاملہ اس طرح پر پینڈنگ میں پڑ جاتا ہے، ملتوی ہو جاتا ہے کہ برسا برس لگ جاتے ہیں، وہ معاملہ حل ہوتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور اسی طرح میں اپنی بہنوں سے خطاب کر کے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا جو شرعی قانون ہے وہ اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنا حق مقرر فرمایا ہے اس کو اتنا حق مکمل طور پر ادا کریں، اور اگر ہمارا اپنا حق ضائع ہو رہا ہو تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ذریعے سے ہم کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اگر یہ چیز ہم اپنے آپ میں داخل کر لیں گے، شامل کر لیں گے، تو پھر جو ہے ہماری عدالتوں وغیرہ کے پاس جانے کی ہم کو زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اس ملک میں جبکہ جو ہے اسلامی قانون موجود نہیں ہے تو ان معاملات میں جس میں ہم آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کے ساتھ معاملہ حل کر سکتے ہیں، تو پھر وہاں ایسی چیزوں میں ہم کو عدالت کو جانے کی یا پہنچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی وجہ سے علماء کرام نے ہمیشہ یہ ترغیب دی ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ جتنے مسلمانوں کے آپسی معاملات ہیں اس کو صلح صفائی کے ذریعے بیٹھ کر حل کر لیا جائے، چاہے وہ معاملہ نکاح و طلاق سے متعلق ہو، چاہے خلا سے متعلق ہو، چاہے حقوق کی ادائیگی سے متعلق ہو، چاہے وراثت کا اپنا معاملہ ہو، ان تمام معاملات کو آپس میں اگر بیٹھ کر حل کر لیں گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ عدالتوں کے چکر کاٹنے اور وہاں پر جا کر خود پریشان ہونے اور دوسروں کو پریشان کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ہی حل کر لیں۔ اسی طرح پر ہاں جہاں تک معاملہ ہے سزاؤں وغیرہ کے تعلق سے، تو چونکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سزاؤں کے تعلق سے تعزیراتی قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ویسے ایک مسلمان کا ہر قانون اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے اس قانون کو نافذ کرنے کی اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے یہاں کے رہنے والوں سے معاہدہ کر لیا، لہذا ویسے قوانین ہم اپنی طرف سے نافذ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم جو ہے قرآن مجید کے مطابق اس کو سزا دیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب آپ نے اپنے جو نجی قانون ہیں ان میں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی بات کہی ہے، تو پھر جو تعزیری قوانین ہیں، جو سزاؤں کا معاملہ ہے، اس میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے چونکہ معاہدہ موجود ہے لہذا ویسے قوانین ہم دوسرے پر نافذ نہیں کر سکتے، چاہے کسی نے کتنی بڑی غلطی ہی کیوں نہ ہو، ہم کو اپنی طرف سے یا اسی طرح پر مسلمان ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی اپنی طرف سے کوئی سزا نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سزا نافذ کرنے کا اختیار عدلیہ کا ہے، وہ جو ہے اس ملک کے نظام عدلیہ کا ہے، ہم کو اختیار نہیں ہے۔ ہمیں جس بات کا اختیار ہے وہ یہ ہے کہ قانون ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں، وہ اس طرح پر کہ ہم اللہ کی مکمل عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی کبھی جو ہے اطاعت سے روگردانی نہ کریں، اسی طرح بندوں کے پورے حقوق ادا کریں، کسی کا حق ضائع نہ کریں۔ جب ہم ہر ایک حق ادا کریں گے تو پھر ہم نے اپنے اوپر قانون نافذ کر لیا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور آپ کی سیرت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم چین و سکون سے رہیں گے۔ اگر ہم نے قرآن مجید سے منہ موڑ کر زندگی گزاری اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو قرآن پہ عمل کرنے کا موقع نہیں دیا، نعوذ باللہ، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اتنا اچھا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم یہاں آزادی کے ساتھ اپنے تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی آپ غور سے سنیے اس بات کو، اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں طے کر لینا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے۔ مبادہ وہ وقت نہ آ جائے جس کے اندر جو ہے ہم کو منع کر دیا جائے، روک دیا جائے یا سختی کی جائے کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، وہ نہیں کر سکو گے، وہ نہیں کر سکو گے۔ اگر ہم نے لاپرواہی کی، غفلت کی، تو ایسے اندیشے پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت اگر دیتا ہے بندے اس کی ناقدری کر دے تو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے سنتوں پر عمل کرنے میں غفلت کی
تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ ہمیں عمل کرنے سے سختی کے ساتھ روک نہ دیا جائے. انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا، لیکن وہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم نے مکمل طور پر تہیہ کر لیا کہ ہم اللہ کی عبادت سے ذرے برابر غفلت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے اپنے معاملات ہوں، چاہے ہمارے نجی معاملات ہوں، چاہے دوستوں کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہو، چاہے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں ہم قرآن مجید کے مطابق ہی عمل کریں گے. یہ اگر ہم طے کر لیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ نسل در نسل باقی رہے گا، چلتا رہے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے تمام کاموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.